کسی عورت پر بد نگاہی اور بد نظری اور بدکاری اور زنا کا کوئی تصور نہ ہو۔ آج مسلمان سور کے نام سے تو نفرت کرتا ہے، کیا شراب کے نام سے بھی اتنی نفرت کرتا؟ تو جتنا حرام سور ہے اتنا ہی حرام تو شراب بھی ہے۔ جتنا حرام سور ہے، شراب پینا اور سور کھانا دونوں برابر ہے، بلکہ شراب پینا اور پیشاب پینا دونوں برابر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو گندگی آج ہے، سود کے دھندے۔ سور کھانا جتنا حرام اتنا ہی حرام سود کھانا بھی ہے۔ لوگ سور کھانے سے پرہیز کرتے اور سود ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، بلکہ سود تو اور بدترین ہے، سور کھانے سے بھی برا سود کھانا ہے، کیونکہ سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ جب ہمارے بچے سود کے حرام لقمے پہ پرورش پائیں گے، کیا خاک وہ دین پر عمل کریں گے؟ دین پر کیا عمل کر سکیں گے وہ؟ تو دینداری ہو اور ان کی تربیت ہو۔ ایسا نہیں کہ باپ گھر میں بیٹھ کر کے کچھ نہ جانتا ہو بولے جاؤ نماز پڑھو، نہیں، باضابطہ تربیت ہو، تربیت کا ایک سسٹم ہو جو واقعی دینداری۔ اور دینداری کا ایک آسان تصور دیکھو، حضور علیہ السلام نے پیش فرمایا، ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تربیت کہاں سے شروع کریں؟ اپنے نبی کی محبت پہ، حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ اچھا، قرآن کی تعلیم سے مراد ہم کیا لیتے ہیں پتہ ہے؟ حضرت میرے بچے کا تو قرآن ختم ہو گیا نا، دے دی میں نے قرآن۔ میرے بھائی قرآن پڑھنا سکھایا ہے، ابھی قرآن کی تعلیم کہاں دی ہے؟ قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کی تعلیم الگ ہے۔ تعلیم سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ ہر مسلمان کے بچے کو کم سے کم نئی ڈیپلی اتنا شعور تو آنا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تجارت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، چلنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، بولنے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عرض کروں، میاں بیوی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی، کسی کو بتاتی نہیں، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلتے ہیں، یہ میاں بیوی ہے، دونوں ایک دوسرے کے عیب کو کبھی اجاگر نہیں کرتے۔ ابھی صرف اس پر کوئی تفصیل نہیں کرتا، لیکن اگر بہنیں موجود ہیں تو میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اخبار کے اندر جو ہے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا، ٹرین کی پٹریاں ڈالی جا رہی تھی، کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ٹرین کی پٹریاں قبرستان سے گزرنے والی تھی، تو قبرستان کے ذمہ داروں سے حکومت کے لوگوں نے بات کی، ایک کام کرو ہم دوسری جگہ ادھر سے تمہیں بڑھا کے دیتے ہیں، رستے میں قبرستان کی زمین آ گئی، تھوڑی سی زمین ہمیں دے دو تاکہ ہم قبرستان سے پٹریاں گزار لیں۔ وہ مجبور ہو گئے، حکومت کے ہاتھوں دوسری بڑی زمین لے لی اور یہ زمین انہوں نے چھوڑ دی۔ جیسی پٹریاں ڈالنے کے لیے کھدائی ہونے لگی تو کیا دیکھا؟ برسوں پرانی ایک قبر ہے، وہ اس میں کھلتی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ اتفاق سے ایک عورت کی قبر تھی، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ ہنگامہ ہو گیا پورے گاؤں کے اندر کہ بھئی کسی عورت کی قبر کھلی ہے، اور قبر کھلنے کے بعد جو ہے وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کا چہرے سے جب نقاب ہٹایا گیا، کفن ہٹایا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی پہچانو کون ہے؟ برسوں بیت چکے تھے، ایک بوڑھا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے جس کا انتقال برسوں پہلے ہوا۔ اللہ اکبر! لوگوں نے کہا تو نہ کوئی دیندار، ہم تیری بیوی کو بھی جانتے ہو بہت زیادہ دیندار نہ تھی، لیکن یہ تو ولیوں جیسا معاملہ ہو گیا۔ اس نے کہا بس چھوڑ دو، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، اسے منتقل کر دو۔ تھی بڑی نیک، لوگ کہیں نہ کہیں، کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ آخر اس میں نیکی کیا تھی، اس میں پرہیزگاری کیا تھی، اس میں تقوی کیا تھا۔ اگر بہنیں موجود ہے تو دل کے کان
کانوں سے سن لیں. اس نے بہت ٹالنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے چھوڑا نہیں. تب اس شخص نے بتایا کہ میں نامرد تھا, جس وقت میری شادی میرے ماں باپ نے زبردستی کرا دی میں نامرد تھا, لیکن یہ شرافت کی ایسی مجسمہ تھی کہ اس نے میرا راز کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا, اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالا ہے. شاید یہ اسی کا صلہ ہے کہ اللہ نے اس کی جسم کو قبر میں بھی صحیح سلامت رکھا ہے. ایسی بیویاں ہوتی تھی ایسی. اور آج کل کی عورتیں گھر جاتی ہے تو پورے گھر کا چٹھا کچا کھول کر کے اپنے میکے میں سناتی ہے, بلکہ 4 باتیں بڑا چڑھا کر کے لگاتی ہے, اور شوہر اپنے دوستوں میں بیوی کی برائی کرتا ہے. یہ اسلامی شوہر کا کوئی تصور نہیں, یہ اسلامی بیوی کا کوئی تصور نہیں. پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھیں, قرآن جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کی بات آئی تو عرض کر رہا تھا, قرآن بول چال کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو قرآن صاف سیدھی بات کرتا ہے, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, لوگوں سے سیدھی سیدھی بات کیا کرو, میٹھی بات کیا کرو, شولے نہ اگلا کرو, یعنی کہ بات کرنے کے معاملے میں سچی سیدھی کہا کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد قرآن مقدس چلنے پھرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پر اکڑ کر کے مت چلو, یعنی تکبر اور گھمنڈ سے مت چلو. آج کل کے نوجوان لڑکے اگر جم کرتے ہیں, جم کرنے کے بعد جب وہ چلیں گے تو کیسے چلیں گے, اللہ اکبر, بازو بتا بتا کر کے چلیں گے. جانتے ہیں زمین کو چیر پھاڑ نہیں دے گا تو. اللہ اکبر. ایک شخص ایسی زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا گھمنڈ کے ساتھ, حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی زمین پر اترا کر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین کہتی ہے مجھ پر اترا کر اکڑ کر چلنے والے, کل تو میرے ہی اندر آئے گا تو جب میں دبوچوں گی تو تجھے تیرے تکبر کا پتہ چلے گا, تجھے تیرے گھمنڈ کا پتہ چلے گا. زمین پر اکڑ کر مت چلو. کچھ لڑکے قیمتی بائک پر بیٹھتے تو سمجھتے ہیں کہ جیسے میں زمینی مخلوق ہوں ہی نہیں. گھمنڈ مت کرو. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. نہ جوانی پر, نہ دولت پر, نہ نسب پر, نہ علم پر, نہ عمل پر, نہ تقوی پر, کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نہیں دیکھا جاتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. نہ اللہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے, وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, وہ تو تمہارے قلب کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اسی لیے تصوف میں لوگ کہتے ہیں اچھا کھانا چھوڑ دو, اچھا پینا چھوڑ دو, اچھے کپڑے چھوڑ دو, صوفی بن جاؤ گے. ہم قادری لوگ اس کو نہیں مانتے, کیونکہ ہمارے مرشد غوث اعظم فرماتے ہیں روکھا سوکھا کھانے سے کوئی صوفی نہیں بنتا, اور ہلکے پھلکے کپڑے پہننے سے کوئی صوفی نہیں بنتا. فرماتے ہیں صوفی نہ کھانے کا نام ہے نہ کھانا چھوڑنے کا نام ہے, صوفی نہ کپڑے پہننے کا نام ہے نہ کپڑے چھوڑنے کا نام, صوفی تو دل کے زہد کا نام. دل یار سے لگ جائے اسی کو تصوف کہتے ہیں. دل یار, اور وہ کسی کا بھی دل لگ سکتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ نفل و روزہ رکھ کے صبر کرنے والا اور اچھا کھانا کھا کے شکر کرنے والا, ثواب میں دونوں کو برابر کر دیا گیا. تو تصوف کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں تصوف کل کے کل مخلوق کی خدمت کا نام ہے, خدمت خلق کا نام ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ, اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت کو اس وقت تو بڑی اذیت ہوتی ہے جب تم کسی مسلمان کو ذلیل کرتے ہو, رسوا کرتے ہو. آج دیکھ لے, ہم کسی کی عزت کا خیال تو دینداری اپنے اندر پیدا کر. نمبر 1 دینداری. نمبر 2 وہ دینداری, پھر کہتا ہوں میڈ ان انڈیا دینداری نہیں, وہ جو صفہ والا دین تھا وہ کتنا خوبصورت تھا. اگر اسی کو بتانے لگے تو ایک وقت چاہیے. اس میں سخاوت بھی ہے, عدالت بھی ہے, شجاعت بھی ہے, صداقت بھی, سب کچھ ہے. اس میں یہ ہے کہ خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلا دو. وہ کون سا دین ہے؟ آئیے خوبصورت بات آئی سننے ذرا. دینداری وہ کیسی دینداری ہے, کیسی دینداری. ایک مرتبہ عید کا دن تھا, توجہ کریں, عید کا دن تھا, مدینہ منورہ کی عید. مدینہ وہاں تو ہر دن ہی عید ہے, ہر رات شب قدر ہے, لیکن اور وہ بھی کب عید مدینہ شریف کی؟ جب اللہ کے رسول ظاہری حیات میں موجود تھے.
ایک عورت مدینہ شریف کی بڑی غریب تھی، سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سلام کی نظر لے کر کے آئی۔ اس کے 2 بچے تھے جو امام حسن اور امام حسین کے ہم عمر تھے۔ دیکھو کیا انداز ہے، دین کا انداز کیا ہے۔ آئی، سلام پیش کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں تھے۔ بی بی صاحبہ سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا، سخی باپ کی سخی بیٹی، صابر باپ کی صابرہ بیٹی، اللہ اکبر، مخدومہ کائنات نے پوچھا، ارے تیرے بچوں کو عید کے نئے کپڑے نہیں ملے؟ اس نے کہا، بی بی ہم قسمت کے مارے، وقت کے ہارے، حالات کے ستائے، ہمارے پاس نئے کپڑوں کی گنجائش کہاں، اسی لیے تو آپ کے گھر آئی ہوں تاکہ سلام کی نظر بھی کر دوں گی، اور میرے بچے شہزادوں کے ہم عمر ہیں، تو آج عید کے دن آپ کے شہزادوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو جو پرانے کل تک پہنے تھے وہ تو اتر گئے ہوں گے، تو شہزادوں کا اترن لینے کے لیے آئی ہوں کہ اپنے بچوں کو شہزادوں کا اترن پہنا دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، شہزادے سو رہے تھے حسنین کریمین، بی بی صاحبہ نے دونوں کو اٹھایا، اٹھا کر کے نئے کپڑے اتارے اور پرانے پہنائے اور دونوں نئے کپڑے دے دیے۔ اس عورت نے کہا، بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا، ہم لوگ اللہ کے نام پر پرانا پھٹا نہیں دیتے، ہم پرانا اپنے لیے رکھتے ہیں اور اچھا اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ جب تو آئی ہے اللہ کے لیے لینے کے لیے تو پھر اللہ کے لیے تو اسی طرح دیا۔ یہ دینداری کا تصور تھا، یہ دینے کا۔ آج تو جو کہیں نہیں چلے گا وہ اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر سب سے پھٹی نوٹ کہیں نہ چلے، جو پیٹرول پمپ پہ نہ چلے، ادھر نہ چلے، بینک میں نہ چلے، وہاں نہ چلے، وہ مسجد میں دی جاتی ہے۔ اللہ ہو، اسی طرح ذہین بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر بنایا جاتا ہے، اور جو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ کہتے اس کو کوئی دین کے کام میں لگا دو، اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ حال ہے، یہ صورت ہے۔ جو باسی کھانا فریج میں پڑا پڑا 3 دن گزر چکا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ جو کپڑا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ دے دو، جو جوتا پھٹ گیا اللہ کے نام پہ دے دو۔ میرے بھائیوں کہاں کی فکر ہے؟ تو دینداری وہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جہاں گالی کا تصور نہ تھا، جہاں جھوٹ کا تصور نہ تھا، جہاں ناپ تول میں کمی نہ تھی، بلکہ یوں کہہ لے حضور جو دین لے کر آئے تھے ویسی دینداری اپنے گھر میں پیدا کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے آپ کو تجارت کے میدان میں مالدار کرو، تاجر بنو، اچھے تاجر بنو، اور صرف خود مالدار نہ بنو، رشتہ دار کو، محلے پاس پڑوس والوں کو مالدار بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بات سمیٹتے ہوئے، آج جو شور ہو رہا ہے نا، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، بچے مرتد ہو رہے ہیں، میرے اپنے اندازے کے مطابق، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اکثریت جو ارتداد کی طرف جا رہی ہے 90%، اس میں کہیں نہ کہیں غربت کو عمل دخل ہے، غریبی۔ ہم چند لوگ اگر مالدار ہیں نا، جن کو دولت مل رہی ہے، تو وہ بہت خوش فہمی میں ہے کہ سب اچھے، یعنی ہم اچھے تو سب اچھے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور پڑوسی بھوکا سوئے اس کی خبر نہ کرے، اللہ کے رسول فرماتے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو خود کھا کے سوئے، پڑوسی بھوکا سوئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں، کیسے لوگ مرتد ہونے کی طرف اور مجبوری میں لوگ کیسے جاتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر اکثریت میں اگر لاجوں میں کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں۔ سگنلوں پہ بھیک کون مانگ رہا ہے برقع پہن کے؟ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی۔ اور ہمارا انداز ہے کہ ہم وہاں پر حصہ لیتے ہیں جہاں بڑی تصویریں چھپتی ہیں، ہمارا نام ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے کرنے کا اس میں کچھ جلدی ہم حصہ نہیں لیتے۔ ایک آرٹیکل میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک شخص تھا، اس کو کینسر کا مرض ہو گیا، وہ کینسر کا مریض ہو گیا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، 5 بیٹیاں تھیں، 5 کے 5 خوبصورت تھی، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود بھی جو آتا تھا صرف دیکھ کے چلا جاتا تھا، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ یہاں سے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شمس ملت بہت بے باک خطیب اور حق گو آدمی ہے،
ان کی سرزمین ہے تو آپ لوگ حق سننے کے عادی ہیں، تو عرض کر رہا ہوں منافق نہ بنو. صرف جلسوں میں، کانفرنسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسئلے کا کوئی حل نہیں. کوئی لڑکی مرتد ہو گئی، سب اس کو واٹس ایپ پہ کلپیں گھماتے رہتے ہیں، بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، اس سے مسئلے کا حل نہیں. جو بہت بڑے بڑے دیندار کہلاتے ہیں نا، بہت مذہب کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، وہ بھی جب بہو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ بھی سنت کو سامنے نہیں رکھتے، دین کو سامنے نہیں. ہر آدمی سوچتا ہے مال کہاں ملے گا، الا ماشاءاللہ، دولت کہاں ملے گی. خوبصورت بچیاں، شریف بچیاں، باکردار بچیاں، دیندار بچیاں گھر میں سسکیاں لے رہی. ایک پوری فیملی پوری کی پوری مرتد ہوئی، پوری کی پوری مرتد، مہاراشٹر میں مرتد ہوئی. ان بچیوں کے پاس جب دیندار لوگ گئے، پہلے تو انہوں نے سب کو بھگا دیا، کال دیا. پھر ایک سنجیدہ طبقہ علماء کا گیا، انہوں نے کہا ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، صرف اتنا بتا دو مرتد کیوں ہے. انہوں نے کہا سب بہنوں ایک سے ایک ہے، اگر ہمیں دیکھو ہم کتنے خوبصورت ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان لڑکا ہمیں اس لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ ہم غریب تھے، ہمارا باپ جہیز دینے کے قابل نہ تھا. اور انہوں نے کہا روتے ہوئے بابا ابھی بھی اندر سے ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا کریں جب مسلمان لڑکوں نے نہیں اسلام کا ہاتھ تھام لیا. اور اب آپ آئے، جب ہم سسکیاں لے رہے تھے تب آپ کہاں تھے. یہ جو علماء کا درد ہے نا، آپ اس کو نگیٹو لیتے ہیں. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرے پیر کی مزار پر 1,00,000 روپے کی چادر چڑھانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، 1,000 کی چڑھاؤں نا، 99,000 بچا کر ان غریبوں کے سر پہ آنچل ڈال دوں جو آنچل نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے میں کروں، تو میرا پیر چادر سے زیادہ مجھ سے خوش ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بڑا پیر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹوں سے کہا کہ مجھے نئے کفن میں مت کفنانا، مجھے پرانا کفن پہنا کر اللہ کے سپرد کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو قیمتی کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھٹا پرانے کفن کی کیا حیثیت، جنت کا لباس پہنا دیا جائے. یہ فکر ہے، صدیق کی فکر یہ ہے، صدیق اکبر کی، کہ مجھے نیا کفن دینے کی بجائے نیا کپڑا کسی غریب کو پہنا دینا، مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دیں. یہ فکر ہے. اور جب ہمارا کیا حال ہے، ہم تو عرس کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ، اور پتہ نہیں شادیوں کے نام پہ کروڑوں روپیوں کو آگ لگائے. میں کہتا ہوں اگر صحیح سمت میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہی حقداروں تک پہنچ جائے، 10 سال میں ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہیں ہوگا، کسی کی بیٹی اور بیٹا مرتد نہیں ہوں گے. تو میں بات جو کرنے چلا تھا وہ کر کے اپنی بات پوری کر لوں، ختم کر لوں، کیونکہ غریب نواز کی محنتیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں اور ہم لوگ بہت چین سے بیٹھے. اللہ نہ کرے اگر آج آپ نے احساس نہیں کیا، آپ کو شاید مرنے کے بعد احساس ہو. آپ کے بچے جب کلمے کا اللہ نہ کرے منکر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ایسا ہو، ہم کبھی نہیں چاہتے، لیکن صرف آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. میں تو سوچتا ہوں جب فضل خیر آبادی کا گھر آگ لگ گئی، کہاں فضل حق، وہ واقعی فضل حق تھے، کہاں ہم لوگ، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے میرے بھائی. تو عرض یہ کرنے چلا تھا، دیکھیے کیسے قدم بہکتے ہیں. 5 بہنیں تھیں، باپ کو کینسر تھا، ماں بیمار تھی، اچھے رشتے آتے تھے، دیکھ کے جاتے تھے. بڑی بہن، دیکھیے بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ سے بہت محبت کرتی. میں نے بھی کتابوں میں پڑھا تھا، بزرگوں سے سنا تھا، اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں، تو میں نے بھی اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے ہی بیٹی دے، اور اللہ نے دیا بھی. تو اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ میں سوچتا تھا کہ جتنا محبت بیٹی کرتی ہے، جتنا سوچتا تھا اس سے زیادہ بیٹی کرتی ہے محبت، اور باپ سے بہت محبت کرتی ہے بیٹی. اللہ جن سے بیٹی دے اس کو اس کا احساس بھی دے. آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا.
روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو پہلے بیٹوں سے نہ ملا کرو بلکہ پہلے بیٹی سے ملا کرو. اور آقا علیہ السلام خود بھی جب سفر سے واپس لوٹتے تھے کسی سے نہیں ملتے تھے, پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے. بہرحال ان کے گھر رشتے آئے اور سب کچھ ہوا لیکن کسی نے کیا نہیں. آپ سے پھر کہتا ہوں ختم کر دو رسومات کو, ختم کر دو جہالت کو, اور اپنے معیار کا مالدار رشتہ ڈھونڈنے کی بجائے اتنا سوچ لو اگر میں کسی غریب کو اپنا لوں گا تو اس کا ایمان بچ جائے گا, اس کا ایمان بچ جائے گا تو حضور خوش ہو جائیں گے. اور حضور کی خوشی سے بڑی ہمارے لیے کوئی دولت نہیں ہو سکتی, کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. میں اتنا اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جہیز چند سالوں میں ختم ہو جائے گا, حضور کو خوش کر دیا تو اتنی برکت ہوگی کہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر. تو اس بیٹی نے جو 5 بہنوں میں ایک بڑی بہن تھی, اس نے سوچا 5 بہن کی شادی بھی کرنی ہے, باپ کا علاج کرنا ہے, کینسر, کوئی چندہ نہیں دیتا, کوئی مدد نہیں کرتا, کوئی امداد نہیں کرتا. اس نے پلان کیا کہ بہنوں کی شادی ہو جائے گی, وہ خوش ہو جائے گی, باپ کے علاج کا بھی انتظام ہو جائے گا, لیکن مجھے اپنے آپ کو داؤ پہ لگانا پڑے گا. وہ سوچا اگر ایک جان داؤ پہ لگتی ہے اور ساری بہنوں کی زندگی سنور جاتی ہے تو سستا سودا ہے. تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ آج سے میں اپنا جسم بیچنے کا دھندا شروع کروں گی. خوبصورت تو تھی اور اس نے اس رات وہ فیصلہ کیا. ایک بات یاد رکھنا, ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم زندہ نبی کا پڑھتے, اور زندہ نبی کا بھی اس نبی کا جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اور اتنا یاد رکھنا, فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو قبر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی کوئی بیٹی اگر غربت کی وجہ سے اپنا جسم بیچنے کے لیے اگر داؤ پہ لگاتی ہے عزت کو, قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے, حضور کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے. سوچو, غور کرو. عشق رسول کے دعوے داروں, آپ کو آپ کے عشق رسول کا واسطہ. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو, اگر کوئی شراب پیتا ہے تو حضور پہ کیا گزرتی ہے, اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو حضور پہ کیا گزرتی ہے, اگر کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے تو حضور پہ کیا گزرتی. تو کم سے کم ان لوگوں کو مت دیکھو, حضور کی خوشی کے لیے لوگوں کی مدد کرنے لگو, لوگوں کے مددگار بنو. اپنے دولت کے دروازوں کے خزانوں کے دروازوں کو کھول دو حضور کی امت کے لیے. اور یاد رکھنا, کسی بہت بڑے بزرگ کا قول ہے, دینے والے کو کبھی کمی نہیں ہوتی. تم اللہ کے بندوں کو اپنی حیثیت کے مطابق دو گے, اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. آپ جا کر کے تحقیق کر لو, مدینہ منورہ میں ابھی بھی عثمان غنی کا اکاؤنٹ جاری ہے, ان کی وقف کی ہوئی جائیداد ابھی بھی 1450 سال کے بعد موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عثمان وہ تھے جب اپنے لیے خرچ کرتے تھے تو حساب سے کرتے تھے, اور جب اللہ کی راہ میں کرتے تھے تو بے حساب کرتے تھے. اللہ نے اتنا دیا, عثمان زمین کے اندر چلے گئے, ابھی بھی ان کا خزانہ زمین کے اوپر موجود ہے. مدینہ منورہ میں ابھی بھی ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, جا کر کے دیکھو, تحقیق کرو. ان کی وقف کی ہوئی زمین پہ بلڈنگیں بن رہی, حرم کے لیے ابھی بھی وقف ہے, جا کے دیکھو. تو اللہ دینے والوں کو کبھی محروم نہیں کر, بس دین بچانے کے لیے کچھ کام کر جاؤ, لوگوں کو اٹھاؤ. جو بچے غریب ہیں, اچھے تجارت کر سکتے, ان کے لیے کوشش کرو, کچھ نہ کچھ کرتے رہو. بس یہ کہ ایمان بچے, پڑھاؤ لکھاؤ, تعلیم عام کرو, دوسروں کے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ. تو اس لڑکی نے کیا سوچا, آج سے میں جسم بیچ دوں گی اور بیچتے رہوں گی, بہنوں کی شادی ہو جائے گی. اور پھر اس کے یہاں تو میک اپ کو کچھ سامان بھی نہیں تھا, منہ دھلا, اور دھلنے کے بعد چادر ڈالی, اور چادر ڈال کے چپکے سے بہنوں کو کہا بابا کو نہ بتانا, میں ابھی آتی ہوں. اور وہ گئی جہاں عورتیں جسم بیچتی تھی, وہاں جا کر اس بازار میں بیٹھ گئی. پوچھا جائے گا آپ سے بھی اور ہم لوگوں سے بھی. ہمیں تو یہی فکر کھائی رہتی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا, کیونکہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں صرف درد بھری باتوں ہی میں مصروف ہیں. رونا رو رہے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم بھی نہیں کچھ کر پا رہے اور آپ بھی نہیں کچھ کر رہے. ابھی جلسہ ختم ہوگا, آپ اپنے گھر جا کے سو جائیں گے, ہم اپنے گھر جا کے سو جائیں گے. یہی ہے.
اقبال کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں اقبال کا ہے یا نہیں، لیکن لوگوں کہتے ہیں کہ اقبال کے کہا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کچھ نہیں کر رہے ہیں، عمل کے میدان میں نہیں آتے۔ وہ لڑکی جا کر کے جسم فروش عورتوں میں جا کر بیٹھ گئی، پورے بازار میں سب سے خوبصورت وہ تھی، بڑی حسین و جمیل، خدا کی شان، بازار حسن سجا، اور ہر آنے والا آتا تو جیسے ہی کوئی قریب آتا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے اپنا جسم بیچا نہیں تھا۔ آج پہلی مرتبہ باپ کے کینسر کے علاج کی خاطر اور بہنوں کی شادیوں کی خاطر، تاکہ بھکاریوں کے لیے جہیز کا انتظام کر سکے، غریب تھے نا تو نہیں کچھ ہو رہا تھا، تو کم سے کم مال کا وزن بڑھ جائے، بہنوں کی شادی ہو جائے، باپ کا علاج ہو جائے، اس کے لیے جسم بیچنے بیٹھی تھی۔ جو آتا قدرتی طور پہ ایسا لگتا جیسے اس کی گردن کوئی کھینچ کر نیچی کر دیتا اور وہ گزر جاتا، اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا آتے گئے جاتے گئے، اٹھا کر لے جاتے گئے۔ شام سے لے کر آدھی رات تک جب کوئی اس کو نہ لے گیا اور بازار حسن ختم ہو گیا، کوئی لے کر کے نہیں گیا، سب ختم ہو گیا، لینے والے بھی چلے گئے، جانے والیاں بھی چلی گئی۔ یہ بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب، پھوٹ پھوٹ کے روئی اپنے نصیبے پر، تھی تو کامیاب لیکن ظاہر میں ناکام ہو گئی، رو رہی تھی۔ جسم بیچنے آئی، حیا بیچنے آئی۔ غریب کے پاس سوائے حیا اور غیرت کے ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک چیز تھی، وہ بھی بیچنے آئی مگر کسی نے خریدا نہیں۔ ادھر آدھی رات ہو چکی تھی، باپ کی سانس رکنے لگی، بہنیں بے چین ہو گئی، گھر میں قیامت صغرا قائم ہو گئی۔ بھررائی ہوئی آواز میں باپ بیٹیوں سے پوچھتا، کہاں گئی تمہاری بہن؟ بیٹیاں کہتی، بابا ابھی آتی ہوں کہہ کر گئی لیکن ابھی تک نہ آئی۔ غریب کے لیے تو آبرو ہی سب کچھ ہوتی ہے ایمان کے بعد۔ پریشان ہو گئے، رونے لگے، دستک ہوئی، دل تھام لیا باپ نے۔ بہنوں نے دروازہ کھولا تو باپ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، کہاں گئی تھی؟ تو باپ کے قدم پکڑ کے کہا، بابا پہلے معاف کر دو پھر بتاؤں گی کہاں گئی تھی۔ کہا کہاں گئی تھی بتا، اور آدھی رات کو کیوں آئی، کہاں تھی اب تک؟ تو کہا بابا پہلے معاف کرو نا۔ کہا میں نے معاف کیا مگر بتا کہاں گئی تھی۔ بابا آپ کے کینسر کے لیے یہ کوئی مسلمان ہماری مدد نہیں کرتا، محلے والے مدد نہیں کرتے، ہاں باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے والے ہیں، آپ کے کینسر میں ہماری مدد نہیں کرتے، دواؤں میں مدد نہیں کرتے۔ میں یہاں بڑھ کے بات کہنا چاہتا ہوں، باپ کے چہلم پر کسی کے منہ میں پلاؤ کا لقمہ ڈالنے کی بجائے کیا ہم ایصال ثواب کے لیے دوا کا لقمہ نہیں ڈال سکتے؟ باپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خرید کر مسجد میں دینے کی بجائے ہم ایصال ثواب کے لیے کسی کے آپریشن کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ قرآن مسجدوں کے اندر تھپی 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 در تھپی رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو پڑھنے والا نہیں۔ قرآن بڑھتے جا رہے ہیں، ٹرک کے ذریعے سے قبرستان میں دفن کیے جانے ہیں۔ کب تک کے رسومات کے پیچھے بھاگو گے؟ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کا کوئی بھی کام کرو اور ایصال کرو، اور یاد رکھنا سب سے بہترین ایصال ثواب وہ ہے جس کی امت کو ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا تھا، آقا میری ماں کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مدینے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے لیے کنواں کھدوا دو۔ اس دن پانی کی ضرورت تھی، آج لوگوں کو دوا کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، قلم دینے کی ضرورت ہے، کتاب دینے کی ضرورت ہے، پھٹے ہوئے لباس والوں کو لباس پہنانے کی ضرورت ہے، اور کماری بیٹیوں کو سہاگن بنانے کی ضرورت ہے۔ ایصال ثواب کا تصور ہر دور میں ضرورت کے مطابق بدلتا رہے گا۔ تو اس نے کہا، بابا آپ کی دوا کا کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، آپ کو مرتے تو نہیں دیکھ سکتے، بہنوں کو رشتے آتے کوئی قبول نہیں کرتا غربت کی وجہ سے، تو میں نے سوچا کہ آج سے میں اپنا جسم بیچوں گی اور اپنی بہنوں کو خوشحال کر دوں گی، آپ کی دوا کا انتظام کروں گی۔
बाप की आंखें फटी के फटी रह गई, मुंह खुला के खुला रखा। फिर कहा बाबा अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, गई तो थी जिस्म बेचने, लेकिन तेरे बेटी का हुस्न सब औरतों से ज्यादा था, मगर किसी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। हाथ लगाना तो दूर की बात है, किसी ने मुझे देखा तक नहीं बाबा। जो भी मेरे करीब आता ऐसा लगता कि जैसे उसकी गर्दन कोई खींच करके नीचे डाल रहा हो, उसकी गर्दन खींचकर नीचे डाल रहा हो। कोई मुझे देखा तक नहीं, नजर उठा के देखा तक नहीं, सब आए और चले गए। बाप ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बेटी से कहा मेरी बेटी अल्लाह की कसम आधी रात तक नहीं, अगर पूरी जिंदगी भी तू उस बाजार हुस्न में बैठती तो तुझे कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। बेटी ने कहा आपको इतना यकीन कैसे है? मुझे अपने आप पे नहीं, मेरे नबी के फरमान पे यकीन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कमा तदीन व तुदान, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। बेटी तेरा बाप गरीब था मगर पापी नहीं था। तेरे बाप ने कभी किसी औरत को पाप की नज़र से नहीं देखा। इंशाअल्लाह उसी की बरकत है कि मेरी बेटियां भी पाप की नज़र से कभी देखी नहीं जाएगी। ये तसव्वुर है, लेकिन अंदाज़ा फरमाएं इस तरह से गलत तरफ लोगों के कदम जाते हैं। इस तरफ से आप जानते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, इसी तरह से जो है वो जहाँ औरतों की भीड़ होती है, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी के कलमे, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत लड़कियाँ भेजी जाती है, लड़के भेजे जाते हैं, और वो देखते हैं कि मुस्लिम लड़कियाँ, मुस्लिम लड़के किस तरह मिले, उनसे दोस्ती करो, उनको लालच दो, फ़ोन का लालच दो, इसका लालच दो, उसका लालच दो, और बाद में इस्लाम के ख़िलाफ़ उनके दिलो दिमाग के अंदर कुछ न कुछ गंदगी दाखिल कर लो। बस आखिरी बात अर्ज़ करूँ इख्तिताम पर, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है। 4 शादियाँ क्यों इस्लाम में, तलाक क्यों, निकाह क्यों, ये सब बकवास पहले कर चुके, हमारे उलमा पहले जवाब दे चुके, उसके बावजूद भी फिर वही गंदगी दोहराते हैं, वही गंदगी कुरेदते हैं। इसका इलाज क्या है? आखिरी बात, इसका इलाज ये है, दीन का एजुकेशन अपने बच्चों को दे दो, एकदम मजबूत अच्छे स्कॉलर से, बेटियों को भी दो। जैसे एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, उसको समझना। जैसे लोग ये कहते हैं ना कि भाई ये बताओ कि 3 तलाक जो है वो औरतों पे जुल्म है, ठीक। अब उनका ये कहना हमारे बच्चे फौरन मुतासिर हो जाते हैं, हाँ यार ये 3 तलाक औरत को दी जाती है तो माज़अल्लाह ये तो जुल्म है। गए आपके बच्चे काम से। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में आप जाए ना तो आपको पता चलेगा कि 3 तलाक औरत पे जुल्म नहीं है, ये औरत को जो है, औरत पे जुल्म नहीं है, औरत पे एहसान है। क्यों? जब 3 तलाक का कानून आया तो क्या था, उस वक्त तो लोग 100 तलाकें देते थे। कैसे? तलाक दी, मुद्दत खत्म होने वाली थी, फिर रुजू कर लिया, फिर लटका दिया तलाक देके, फिर रुजू कर लिया, फिर लटका दिया तलाक देके, फिर रुजू कर लिया। एक आदमी 100 बार तलाक दे देकर लटकाता था, ना वो बीवी बन के रह सकती थी, ना मुकम्मल तलाक देते थे कि और जगह कहीं पर इद्दत गुजारने के बाद शादी कर ले। ऐसे लटका कर रखते थे औरतों को, जानवरों से बदतरीन उन पे जिंदगी कर रखी थी। इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, अत्तलाक मर्रतान, 2 बार रुजू करने की मुद्दत है, 2 बार रुजू किया, तीसरी बार रुजू करने की मुद्दत खत्म हो गई, उसके बाद तुझे रुजू करने की कोई मुद्दत नहीं मिलेगी। याद रख, अगर 2 बार रुजू कर चुका, तीसरी बार तलाक देगा तो रुजू करने का मामला ही खत्म हो जाएगा। बोलो औरत पर एहसान हुआ कि नहीं? उसके बाद फिर दूसरी चीज, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, कोई तहकीकी बात में लंबी नहीं करूंगा। 4 औरतें इस्लाम में क्यों हैं? इसका बैकग्राउंड, औरतों पे जुल्म है, औरतों, और औरतें भी उछल के कह रही हाँ जुल्म है। मैं कहता हूं अल्लाह की बंदियों, एहसान है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, 2-2, 3-3, 4-4, और अगर उनके दरमियान इंसाफ न कर सको तो सिर्फ एक ही करना। यह हुक्म कब आया? कब आया पता है? 10 औरतें होती थी, 50 औरतें होती थी, 100 औरतें होती थी, 700 औरतें होती थी, ये हुक्म आने से पहले।
جب 700 ہوتی تھی، 900 ہوتی تھی، 10 ہوتی تھی، 50 ہوتی تھی، اسلام آ کر بولتا ہے 700 نہیں کرنا، 10 نہیں کرنا، 20 نہیں کرنا، 50 نہیں کرنا۔ اسلام نے ان گنت کو 4 پہ لا کے مقید کیا، اور اس 4 میں بھی پھر یہ قید لگائی، انصاف کر سکتے ہو تو دوسرا سوچنا، اگر انصاف نہیں کر سکتے ایک ہی پہ اکتفا کرنا۔ بتاؤ احسان کیا کہ ظلم کیا؟ لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ عنوان نہ آپ سننا چاہتے ہو، اور ہم سنا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ اس پر سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ عنوان ہے ہی نہیں ایسا۔ تو کرنا کیا ہے؟ بچوں کو بتاؤ کہ کیا لاجک ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ وہ جو کہنا چاہتا تھا